السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی نماز اور دوسری نماز میں کوئی فرق نہیں، نوافل ہیں۔ تہجد کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا، اس کی بہت ترغیب دی، فرض نہیں کیا۔ تو ہمارے نبی کی جو مستقل عادت تھی، آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 نفل اور 3 وتر۔ کبھی کبھی اس سے زیادہ ہوتی تھی، کبھی اس سے کم بھی ہو جاتی تھی، لیکن عام معمول تھا کہ آپ 11 رکعت تہجد پڑھتے تھے۔ اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرے حجرے میرے گھر میں ہوتے آپ، تو میں سوئی ہوتی تھی اور آپ تہجد میں کھڑے ہوتے تھے، مجھے نہیں اٹھاتے تھے۔ جب سجدے میں جاتے تھے تو لمبائی اتنی مختصر ہوتی تھی کہ میری ٹانگیں سامنے آتی، تو آپ میری ٹانگوں پہ ایسے ہاتھ لگاتے تھے تو میں ٹانگیں ایسے پیچھے کر لیتی تھی، آپ سجدہ فرماتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، میں پھر سیدھی کر لیتی تھی، اب لمبی رکعت پڑھتے تھے۔ پھر جب آپ سجدے میں جاتے تھے پھر مجھے ایسے ایسے کرتے تھے، پھر میں اپنی ٹانگیں پیچھے کر لیتی تھی اور آپ سجدہ ادا فرماتے تھے، پھر اتحیات میں بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تہجد سے، تو پھر میں خود ہی اٹھ جاتی تھی، پھر مجھ سے پیار محبت کی باتیں فرماتے تھے۔ فجر کی اذان تک ایسے آپ سیدھے ہاتھ کا ٹیک اور پاؤں ایسے کر کے، جیسے ہم لیٹتے ہیں، آپ ایسے لیٹ جاتے تھے اور میں بھی سامنے ویسے ہی لیٹ جاتی تھی، اور آپ مجھ سے پیار محبت کی باتیں فرماتے کرتے رہتے یہاں تک کہ اذان ہوتی اور بلال آ کر دستک دیتے، تو پھر آپ اٹھ کے 2 سنتیں پڑھتے اور فرض نماز پڑھانے کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو یہ فرض نہیں ہے، اگر کوئی نہیں اٹھ سکتا رات کو پچھلے ٹائم، تو عشاء کے بعد اگر وہ 2 نفل بھی پڑھ لے گا ایکسٹرا تو وہ تہجد گزار ہی شمار ہوگا۔ تو آپ سونے سے پہلے 2 پڑھ لیں، 11 پڑھ لیں، آپ بھی تہجد گزار ہو جائیں۔ اچھا بابا، یہ آگے ایک حامد ہیں، ان کا ایک سوال بھی ہے اور اظہار جذبات کا اظہار بھی ہے، تھوڑا اس میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا نام حامد علی اوان ہے، ابھی کچھ عرصہ قبل افتاء کا کورس مکمل کیا اور وکالت کے شعبے سے منسلک ہو گیا۔ کس سے؟ وکالت کے شعبے سے منسلک ہوں۔ آپ کے بیانات سنا کرتا تھا اور ایک بار آپ سے متنفر بھی ہوا کہ آپ شیعہ سے ملاقات کرتے ہیں، جبکہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ لیکن اسی دوران آپ کی کارگزاری کی ویڈیو دیکھی جس میں آپ رائمنڈ میں داخلے کے وقت اپنی ایمانی کیفیت کو بیان فرماتے اور ساتھ غالباً ایک صحابی کے قول کو بھی ذکر فرماتے ہیں۔ اس کو سنتے ہی میری کیفیت بھی بدلی اور کچھ مطابقت اپنے حالات سے بھی لگی۔ مدرسہ میں داخل ہونے سے کافی قبل شوق ہوا کرتا تھا کہ ممبر پر بیٹھ کر بیان کروں، لیکن اب معلوم ہوتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے۔ اور پھر ایک بار ایک بلال نامی لڑکے سے آپ بات فرماتے ہیں اور وہ ریکارڈنگ میں نے سنی۔ اللہ نے واقعی آپ کو بہت عمدہ اخلاق سے نوازا ہے اور ہمیں معلوم ہے اس میں آپ کی قربانیاں اور اساتذہ کی محنت ہے۔ ایک بار ایبٹ آباد میں آپ کا بیان تھا، مغرب کے بعد صرف خاص لوگوں کو اس کا علم تھا، اور اس میں آپ نے عام طور پر بیان سے ہٹ کر بیان فرمایا، اور کیا خوب بیان تھا وہ۔ باتیں تو اتنی ہیں کہ وقت کم پڑ جائے۔ آپ سے ملنے کی خواہش ہے، لیکن اللہ سے امید ہے کہ وہ ضرور آپ سے ملاقات کروائے گا۔ آپ بیانات میں منع بھی فرماتے ہیں کہ مسافہ لینے نہ آئے، مشکل ہوتی ہے اتنے مجمع سے مسافہ کرنا، تو میں نے اس طرح کبھی آپ سے مسافہ نہیں کیا۔ ایک عرض ہے کہ آپ قرآن کی تفسیر کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ فرمایا کریں، ہمیں اور باقی تمام کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ بیٹا، آپ کے جذبات کو سن کر مجھے بھی بہت حوصلہ ہوا، اور اللہ مجھے ہمیشہ توفیق دیتا رہے۔ آمین۔ ہمیں کسی سے نفرت کا حکم نہیں ہے، فیصلے میرے اللہ نے کرنے ہیں، میرے نبی نے سب کو قریب کیا، بے شک، حتیٰ کہ منافقین کو بھی اپنے سے جدا نہیں فرمایا۔ تو ہم کسی کو اس کے کسی خطا، گناہ، غلطی، کمی، کوتاہی کی وجہ سے نفرت کریں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ اور بہت دوست مجھ سے کہتے ہیں قرآن کی تفسیر کے بارے میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری اتنی ہمت نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھاتا ہے میں بیانوں میں کہہ دیتا ہوں، اشکوں سے جو پایا ہے وہ بیانوں میں سنایا ہے، پھر بھی سنا ہے کہ زمانے کو گلا ہے،
جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ تو آپ دعا کریں اللہ مجھے اس کی ہمت دے آمین اور میں یہ سناتا رہوں۔ آمین۔ اس امت کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی حفاظت کی ہے، اور اس کی ابتدا اللہ نے سورہ فاتحہ سے فرمائی۔ تو سورہ فاتحہ جبریل لے کر نہیں آئے، جبریل آپ کے پاس بیٹھے تھے، تو ایک دھماکہ ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہے کہ یا رسول اللہ آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک زمین پہ نہیں آیا، اور ایک کلام لے کر آ رہا ہے جو آج تک کسی نبی پر نہیں آیا۔ تو وہ فرشتہ حاضر ہوا اور آپ کو دو کلام پیش کیے، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ ابشر بنورین، آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو، سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخر رکوع۔ تو ہم تھوڑی سی بات سورہ فاتحہ پر کریں گے کہ میرے نبی نے فرمایا اوتیت المثانیہ مکان التورات والمائدہ مکان الانجیل والحوامیم مکان الزبور وفضلت بالمفصلات۔ میرے سب سے بڑی کتاب تورات تھی، سب سے بڑی، اٹھانا بھی مشکل تھا، اتنی بڑی کتاب تھی۔ میرے نبی نے کہا اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ دی، 7 آیات سورہ فاتحہ دی تھی، اور انجیل کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ دے دی، انجیل سورہ مائدہ۔ حوامیم، حامیم سے 7 سورتیں شروع ہوتی ہیں، 26ویں پارے سے وہ 25ویں پارے سے 24ویں پارے سے وہ شروع ہوتی ہیں اور 28ویں تک غالباً جاتی ہیں، 7 صورتیں کٹھی، حامیم 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 حامیم۔ تو زبور کے بدلے اللہ نے مجھے حامیم عطا فرمائی، اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت اور فضیلت عطا فرمائی۔ سورہ فاتحہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے خطبہ میں فرمانے لگے کہ اس سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں، تو بعض لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ مذاق اڑانا تفسیر رازی کا سبب بنا، تفسیر کبیر کا، کہ فرمایا کہ جب انہوں نے میرا مذاق اڑایا تو میں نے اللہ کا نام لے کر قلم اٹھایا اور میں نے لکھنا شروع کیا۔ پہلی جلد سورہ فاتحہ پر ہے اور 10,000 مسائل اس بندے نے نکال کے پیش کیے ہیں امت کو۔ کبھی موقع ملے تو آپ پڑھ لینا۔ اور حضرت علی کا فرمان ہے، امام المتقین، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی، 70 اونٹوں پہ۔ اور یہ خالی دعویٰ نہیں تھا، ایک حدیث اور سنو۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کی با سے شروع کرتے ہیں۔ عربی میں تو حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے نا، با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا اور فجر کی اذان ہو گئی، با چل رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ تم نے تو شاید وہ کتاب دیکھی نہیں، شرح میت عامل الباء للالصاق مررت بزید، ہمیں تو بس اتنا ہی آتا ہے۔ یا حرف جر ہے، باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منز و مثقلہ رب حاشا من عدا حتی، کیا ہے حتی الہ، وہ جو نحمیر زبانی یاد کی تھی۔ تو سورۃ فاتحہ سارے آسمانی کلاموں کا، جتنے آسمان سے کلام اترے، کتابیں اتریں، اس کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک اور طرح، سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کا سردار ہے سورۃ بقرہ، اور سورۃ بقرہ کا سردار ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو۔ تو آسمانی علوم کا خلاصہ قرآن، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ صرف تیری بندگی،
یا اللہ صرف تجھ سے مدد، ایاک، سارے طرفوں سے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ایاک، کہ یا اللہ صرف تیری بندگی اور یا اللہ صرف تجھی سے مانگنا، تیرے آگے جھولی بھر، دنیا بھی اسی سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اسی سے مانگنی ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا پہلے سکھائی، آخرت بعد میں سکھائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے، ایاک نعبد۔ اور بندگی صرف نماز نہیں بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے، ڈھل جائے، اور ہر ضرورت میں اللہ اس کی طرف ہاتھ اٹھے، مخلوق کی طرف ہاتھ۔ ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے، بھائی اپنا ٹریکٹر دینا، یار میری ہمارے ہاں ہم نے اپنی مثال دینی، جب ایک دم زمین تیار کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ 3 ٹریکٹر بھی کافی نہیں ہوتے، تو ہم کہتے ہیں جی ذرا اپنا ٹریکٹر بھیج دینا، ایک ہی دن میں ہماری زمین ساری تیار ہو جائے۔ یہ ایک دوسرے کی امداد باہمی ہے۔ مدد جہاں انسان بے بس ہے صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ان چیزوں میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، اسی کو پکارنا، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اور اسی کے آگے سر جھکانا۔ حنین میں صحابہ جیسی ہستیوں نے کہا آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہم بہت زیادہ ہیں۔ اللہ نے ایک حلے میں اڑا کے سب کو کہاں سے کہاں بھگا دیا۔ لن نغلب من قلۃ، آج ہمیں کوئی نہیں ہرائے گا۔ تو پہلے حملے میں ہی قدم اکھڑے اور صرف 88 آدمی اللہ کے نبی کے ساتھ رہ گئے، 12,000 بھاگ گئے۔ پھر یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا۔ تو میرے عزیزو، سورۃ فاتحہ پورے قرآن کی چابی ہے، تمہید ہے۔ قرآن توحید بتاتا ہے، رسالت بتاتا ہے، آخرت بتاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے اور آخرت بھی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الرحمن الرحیم تک اللہ کی ذات صفات توحید ہے، مالک یوم الدین جزا سزا اور آخرت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ مقصد زندگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم یہ طلب ہے زندگی کی، سب سے بڑی طلب ہدایت ہے۔ الصراط الذین انعمت علیہم یہ رسالت کہ جن پر تیرا انعام ہوا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو سورۃ فاتحہ کو مجھے کوئی یاد پڑتا ہے، ایک دفعہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اللہ اپنی ذات کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ تو غیب کے صیغے کے ساتھ بات ہو رہی، لیکن اللہ اپنی ذات کو اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ان 4 لفظوں میں اللہ سامنے آ جاتا ہے، تو سننے والا اللہ کو سامنے دیکھ کر کہتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تجھی سے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے مانگنا نہیں پڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے جبریل اور ہوا کے فرشتوں کو کہہ دیا تھا اما الیک فلا واما الی اللہ فنعم ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد وایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری بندگی کریں گے، یہ سر اور کہیں نہیں جھکے گا، اور یا اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں گے۔ قرآن وہ میں نے پہلے ایک مثال سے بتا دیا، یہ استعانت بالغیر نہیں ہے، بھائی مجھے قرض چاہیے اب مجھے 1,00,000 روپیہ دے دیں، یہ اس میں نہیں آتا ہے۔ میرے نبی قرضہ اٹھاتے تھے، میرے نبی نے جنگ کے لیے تلوار اٹھائی، زرہ پہنی، اسباب کی دنیا ہے، اسباب کا اختیار کرنا اور چیز ہے، اور جن چیزوں میں اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا۔ استعانت صرف اللہ سے۔ اگر آپ نماز کی عادت ڈال لو نا، آپ پڑھتے ہو لیکن ہر حاجت میں مصلی پہ آ جاؤ، پھر آپ کو ایاک نستعین کا مزہ آئے گا۔ اپنی حاجت نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے رکھو۔ ایک بدو طواف کر رہا تھا، یا اللہ تجھے پتہ ہے نا میں بھی بھوکا ہوں اور میری اونٹنی بھی بھوکی ہے،
اور مجھے کھانے کو، میرے بچے بھی بھوکے اور میں بھی بھوکا۔ ایک آدمی ساتھ سن رہا تھا تو اس نے جلدی سے اپنے تھیلی نکالی درہموں کی کہ میرے بھائی قبول فرما، کا پیچھے ہٹ، تو اس سے لینا ہوتا تو اس کے گھر میں آتا، جس کے گھر آیا ہوں اسی سے لینا، چل چل مجھے نہیں چاہیے۔ وہ طواف سے فارغ ہوا تو اعلان ہوا فلاں ابن و فلاں کہاں ہے؟ تو یہ خود سے کہا جی میں ہوں۔ کہا آپ کے چچا کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے اپنی ساری وراثت آپ کے نام کر دی ہے، چونکہ ان کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ تو 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ ہشام بن عبد الملک اور سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، تو ہشام نے کہا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ، تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں ہو کر میں اللہ کو نہ بتاؤں تمہیں بتاؤں، کتنے شرم کی بات۔ تو ہشام چپ ہو گیا۔ ہشام بادشاہ تھا بنو امیہ کا۔ تو جب دونوں باہر نکلے تو ہشام نے کہا اچھا اب تو بولیے، کوئی ضرورت بتائیں۔ تو سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے پوتے، کہنے لگے کیا بتاؤں، دنیا کی یا آخرت کی؟ وہ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا پوری کروں گا؟ تو وہ کہنے لگے دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگی؟ ما سألت من یملکھا فکیف من لا یملکھا، جو دنیا کا شہنشاہ ہے، دنیا تو اس سے کبھی نہیں مانگی، تم سے کیا مانگوں گا؟ تو میرے عزیزو، سارے قرآن کا خلاصہ یہ 2 لفظ ہیں، ایاک نعبد۔ تو امت اللہ کے سامنے سر جھکا دے، ہر حرام چھوڑ دے، ہر حلال پہ آ جائے۔ بندگی صرف نماز نہیں ہے، بازار کی بندگی کیا ہے؟ سچائی، ناپ تول کا پورا ہونا، وعدے کو وفا کرنا، کھوٹ ملاوٹ سے بچنا، یہ بازار کی عبادت ہے۔ اقتدار کی عبادت کیا ہے؟ ظلم سے بچنا، اپنی طاقت سے کسی پہ ظلم نہ کرنا، انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ وکالت کی، عدالت کی عبادت کیا ہے؟ ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ سیاست کی عدالت کی عبادت کیا ہے؟ دنیاوی مفاد نہ اٹھانا، بلکہ قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ گھر کی بندگی کیا ہے؟ ماں باپ ہیں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا، بیوی ہے تو اس کے دامن کو خوشیوں سے بھرنا، اولاد ہے تو ان کو ایسی محبت دینا جیسے میرے نبی حسنین کو دے کر گئے تھے۔ یہ اس طرح عبادت پھیلی ہوئی ہے۔ بہن بھائی ہیں تو ان کے ساتھ شیر و شکر ہو کے رہنا، ان کی کمیاں زیادتیوں سے درگزر کرنا، یہ ایاک نعبد ہے۔ صرف نماز کے اندر نہیں ہے ایاک نعبد، بلکہ پوری زندگی ایاک نعبد ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں سچائی، دیانتداری اور انصاف، یہ 3 چیزیں اگر آپ کے اور میرے اندر ہیں تو ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے گی، پوری زندگی بندگی بن جائے گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب اس کے سامنے سر جھکاؤ گے پھر ہاتھ اٹھاؤ گے تو مزہ بھی آئے، مانگنے کا بھی، اس کے دینے کا بھی۔ اس کو کون سا کہیں سے لینا پڑتا ہے؟ جو وہ نباتہ بن یزید نخی رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، گدھا مر گیا، تو نیچے اتر کے 2 نفل پڑھ کے کہنے لگے یا اللہ تو بے نیاز ہے، تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور میں تو مسافر ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، اسے زندہ کر۔ اور ایک چھڑی ماری، قم باذن اللہ، گدھا اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ اور امام شافعی نہیں شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس گدھے کو دمشق کے بازار میں فروخت ہوتے دیکھا، اور وہ نباتہ پہلے فوت ہوئے، کھوتا بعد مریا۔ ایسی دعا قبول ہوئی۔ ہماری شان علم میں پوشیدہ ہے، ہماری بڑائی علم میں پوشیدہ ہے، لیکن میرا درد ہے، میرا دکھ ہے کہ میری نسل کو علم کا شوق نہیں، صرف ڈگری کا شوق ہے، جاب مل جائے، ڈگری مل جائے، چاہے کچھ بھی نہ آتا جاتا۔ در مصطفیٰ پر جھکنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہے، چند باتیں بتاتا ہوں، اسی سے سارا کام ہو جائے گا۔ ایک نماز ہے جو میرے رب نے 5 وقت فرض کی ہے، اس میں معافی کوئی نہیں۔ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، سبحان اللہ، کس انداز سے آئے کہ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا پڑا تھا، پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ ناف اور آنت کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ سے، پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ آپ باہر نکلے تو خوشبو پھیل گئی، گندگی کوئی نہیں باہر ہے، خوشبو پھیلی، نور پھیلا اور مہک گیا پورا کمرہ۔ پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ جب ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی،
اماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی، شفا بنت اسد۔ اب نہیں اس سجدے میں سر رکھے، فل سجدہ، گھٹنے اٹھا کے ہاتھ رکھ کے، یعنی اوندھے نہیں ہوئے، سجدے میں گئے، سجدے لمبا سجدہ، لمبے سجدے کے بعد یہاں اس ہاتھ پہ زور اور یوں چھاتی اٹھائی اور اس ہاتھ کو اوپر کر کے انگلی ایسے کی تو نور ہی نور چاروں طرف پھیل، اور پھر آپ گرے اور معصوم بچہ آتے ہی سجدہ لے کر آئے، امت کو پیغام دیا کہ سجدے لایا۔ وہ جی پڑھی نہیں جاندی، وہ جی میٹنگ تھی، وہ جی یہ تھا، وہ جی لیکچر تھا۔ ہائے ہائے، کربلا سے بڑی مصیبت تو نہیں آتی تم پر جب وہاں میرے نبی کے نواسے نے نہیں چھوڑی تو باقیوں کے لیے چھوڑنے کی گنجائش مٹا دی ہے۔ اور جب دنیا سے جا رہے تھے اور آپ کے آخری الفاظ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا، اور پھر آخری الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، نماز کی ریشو بڑی۔ مجھے یاد ہے میں نے اقبال ہاسٹل میں ایک نماز میں نہیں پڑھی، میں بیچ میں ایک گول لان تھا، اس میں 3-4 لڑکے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، میں کھڑا ان کو دیکھتا تھا۔ ایک میرے ساتھ سینٹرل ماڈل سے آیا تھا عباس شاہ، وہ تو میری نظروں میں اب بھی ہے، باقی 3-4 اور تھے جو اور اسکولوں سے آئے تھے، تو اس کے علاوہ وہ ویرانی تھی۔ لیکن اب یہ نقشے مجھے فصل بہار دکھا رہے ہیں، تو میں آپ سب بچے بچیوں سے، آپ کے استادوں سے، یہاں کے کام کرنے والوں سے، نماز نہ چھوڑ، نماز نہ۔ میرے رب نے 50 فرض فرمائی، 50، اور میرے نبی پہ قربان جاؤں، انہوں نے لے لی، یہ نہیں کہ یہ اللہ پڑھیں گے کیسے، 50 لے جا، میرا کھا لے جاتا ہوں۔ اور میرے نبی تو ایسے مقام پر تھے کہ انکار نہیں کیا، تو مجھے لگتا ہے، پڑھا تو کہیں نہیں لیکن لگتا ہے کہ اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو کہ 50 لے گیا میرا نبی، انہیں 5 نہیں پڑھنی ہے، 50 ان کو میرے پاس واپس بھیجو، مجھے لگتا ہے پڑھا کوئی نہیں۔ تو سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے چھٹے آسمان پر، یا رسول اللہ کیسی رہی ملاقات؟ بہت اچھی رہی، 50 نمازیں ملی، توبہ ایک کون پڑھے، واپس جاؤ، تھوڑی کرواؤ، اچھا واپس۔ تو اب اللہ نے 5 ہی دینی تھی نا، 5 دینی تھی، تو اللہ کہتے چلو میرے نبی 45 معاف، اللہ کہا اچھا چلو میرے نبی 5 معاف، 45 باقی واپس۔ پھر آگے منہ سے کھڑے، جی کیا ہوا؟ کہا 45، کا نہیں واپس، بہت زیادہ، پھر واپس 5، پھر واپس 5، پھر واپس 5، پھر واپس 5 کر کے نیچے آ رہے ہیں، کٹھے کیوں نہیں معاف کر رہے؟ آپ کو بتانے کے لیے کہ نماز بہت بڑی دولت ہے، اس کے لیے ہر کام چھوڑا جا، اگر کربلا کی جنگ چھوڑی جا سکتی ہے تو ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے نماز کی خاطر۔ جب 5 رہ کے آگے پھر منہ سے کھڑے تھے، جی ہون کی بڑی 5 کہ واپس جاؤ، تو پنجاب یونیورسٹی والے ہے کہ نہیں پڑھنی، 5 کی پڑھ، یا رسول اللہ واپس جائیں، نہیں پڑھیں گے، کھنیا مجھے شک، اب میں نہیں، 5 کم ہو رہی، ابھی گیا تو پھر یہی 5 بھی چلے گئی، پھر کیا بنے گا؟ تو کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے، میں نے تو اپنی قوم کو آزمایا تھا، ان پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے وہ بھی کوئی نہ پڑھی، ان کی 2 نمازیں تھی، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت بس، اور اس میں باجماعت نہیں تھی، اذان نہیں تھی، اپنے اپنے گھر میں پڑھو، اپنے عبادت خانے میں پڑھو، اور نماز میں تلاوت نہیں تھی، صرف تسبیح۔ ہماری نماز میں تو تلاوت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، اور عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں کہ میں حرم میں تھا تو عثمان اندر آئے، ہاتھ میں جوتا کونے میں رکھا، اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دیا۔ جب الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہوئے تو مجھے خیال ہے میں دیکھوں کتنی تلاوت کرتے ہیں، تو الف لام میم ذالک الکتاب سے چلتے قل اعوذ برب الناس پہ جا کے پورا قرآن ایک رکعت میں ختم کر کے رکوع کیا۔ اللہ، تو ہم چلو قل هو اللہ پہ ایک رکعت مکا دیں، انا اعطینا پہ ایک رکعت مکا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی قوم نے، میری قوم نے نہیں پڑھی، 2 نہیں پڑھی، یہ 5 کہاں سے پڑھیں گے؟ آپ نے کہا بس موسیٰ اتنا ہی ہے۔ آپ آگے چلے تو پیچھے سے اللہ کی آواز ہے، میرے محبوب آپ کا رب اپنے وعدے پر قائم ہے، آپ اپنی بات پہ قائم ہے، آپ کی امت پڑھے گی 5، لکھوں گا 50، 5 پڑھیں گے لکھوں گا 50 ہی ہوگا۔ تو یہ کس کی عادت ڈالو؟ لیکن نماز کے نام پہ لیکچر کے سے جان چھوڑا جاؤ گے، چلو شکر ہے لیکچر تو جان چھوٹی، کوئی چپڑا سی ڈیوٹی سے جان چھوڑا، چلو شکر ہے ڈیوٹی تو جان چھوٹی، بس اتنے ہوئے کہ جی اللہ کر رہے ہیں، اس وقت تیرے نفل پڑھنے تیری عبادت نہیں، فرض پڑھ کے اپنی ڈیوٹی پہ آ، یہ تیری عبادت ہے۔ کہ شیطان کئی راستوں سے آ کر ہمیں
بہت سے ہیلے بہانوں سے وہ کیسے کیا کر دیتا ہے. تو میرے نبی کی زندگی میں نماز سب سے سر فہرست رہی. بچوں نماز سے جینا شروع. جب کوئی دکھ درد آئے مصلی بچھا دو، دیکھو کیسے راستے ملتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ راہیں کھولتے ہیں. اور اس کے بعد روزہ ہے تو وہ جب آئے گا تو دیکھا جائے گا، بیمار ہو تو معاف ہے، مسافر ہے تو معاف ہے، زکوٰۃ مالدار پر ہے، حج مالدار پر ہے، رہ کے ایک ہی فرض رہ جاتا وہ نماز. وہ نماز جو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس کے بعد جو باقی زندگی ہے اس میں دو چار باتیں بتاتا ہوں تو آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی. ہر چیز کا ایک میک اپ ہوتا ہے جس سے وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے. ایک چہرے کا میک اپ ہے، ایک لباس کا میک اپ ہے، ایک کمرے کا میک اپ ہے، ایک گراؤنڈ کا میک اپ ہے، ایک لیبورٹری کا میک اپ ہے، یا ہال کا میک اپ ہے جس سے وہ پرکشش ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے. میرے عزیزو، ہر بڑے چھوٹے، ہر مرد عورت، ہر لڑکے لڑکی، ہر پڑھے لکھے ان پڑھ کا میک اپ جو پانی سے نہیں اترتا، جو پسینے سے نہیں اترتا، جو بڑھاپے سے نہیں زائل ہوتا، وہ ہے میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کے اخلاق. اور اس میں سے دو باتیں بتاتا، دو بتاتا. آپ نے کہا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو آپ نے مجھے دیکھو یوں کیا، میرے طرف دیکھو، دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے زبان باہر نکالی اور اسے پکڑا یوں اور کہا معاذ اس زبان پہ قابو رکھنا. یہ معاذ کون ہے؟ جن کو بچوں کی طرح سمجھایا جا رہا ہے، جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن اس امت کے علماء کا جھنڈا ہو. اور یہ معاذ وہ ہیں، میں ان کی قبر پہ گیا فاتحہ پڑھنے تو پورے مقبرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور وہ قبر سے آ رہی تھی. پورے کمرے میں خوشبو، اوپر چادریں پڑی تھیں. میں پہلے سمجھا چادروں کو کسی نے خوشبو لگائی ہوئی ہے. ایک آدمی اور کھڑے تھے، انہوں نے میرے چہرے کو پڑھ لیا. وہ مجھ سے کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ میں کہا چادروں سے. سونگو. تو 4-5 چادریں تھیں، میں نے ایک ایک کو سونگا، کسی میں خوشبو نہیں تھی. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ خوشبو اس قبر والے سے آتی ہے. اور وہ 18 ہجری میں زمین میں دفن ہوئے. 18 ہجری. اور میں 1434 میں گیا تھا. 1434 سال سے اوپر زمانہ گزر چکا ہے، اس کی قبر مہک رہی ہے، خوشبودار ہے. کتنا عظیم انسان ہے. اور کیسے سمجھا رہے ہیں؟ بچے کی طرح. زبان تو کہنے کہ یا رسول اللہ یہ زبان کے بول پہ پکڑ ہوگی. آپ نے کہا تیرا بھلا ہو، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی. میرے عزیزو، رشتے ٹوٹ گئے، محبتیں مٹ گئیں، عداوتوں کی آگ بھڑک اٹھی، اور اس کے پیچھے بڑا کیس نہیں، یہ زبان ہے، یہ زبان ہے، یہ زبان ہے. میں اگر یہ چاہتا ہوں میری اولاد مجھ سے پیار کرے، اولاد اگر یہ چاہتی ہے کہ ماں باپ ہم سے پیار کریں، ٹیچر یہ چاہتے ہیں کہ استاد بچے ہم سے پیار کریں، اور بچے یہ چاہتے ہیں کہ ٹیچر ہم سے پیار کرے. ہر رشتہ ناتا، ہر تعلق کے پیچھے ایک گول ہے، بچوں اپنی زبان پہ قابو، زبان پہ قابو، زبان پہ قابو. اس زبان کو قابو میں رکھو، دلوں میں محبت اترتی چلی جائے گی، محبت الفتیں بڑھتی چلی جائیں گی کہ اس زبان پہ غیبت نہ آئے، جھوٹ نہ آئے، دھوکے کا بول نہ آئے، بددیانتی کا بول نہ آئے، ظلم و ستم کا بول نہ آئے. اس زبان کو شہد لگا دو. یہ کانٹوں بھری زبان نے گھروں کو آگ لگا دی، رشتوں کو آگ لگا دی، نظام ٹوٹ گئے، فیملیاں ٹوٹ گئیں، پیچھے صرف زبان کی بکواس. جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا، جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا، جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا، دین بھی سلامت، دنیا بھی سلامت، عہدہ بھی سلامت، قبر بھی سلامت، جنت بھی سلامت ہے، آخرت بھی سلامت ہے. اللہ کے واسطے اس سے غلط بول نہ نکالو. نکل جائے تو اللہ سے معافی مانگ لو، نکل جائے تو توبہ کر لو، لیکن اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو، اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دھوکہ نہیں دے سکتا. میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ پانی نیچے سے لے رہے تھے اور پی رہے تھے. آپ نے فرمایا کیوں کر رہے؟ کہا جی آپ کی محبت میں کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ محبت نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں محبت کسے کہتے ہیں. محبت یہ ہے کہ زندگی بھر سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، زندگی بھر دیانتداری سے کام کرنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے.
اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ ہے مجھ سے اور میرے اللہ سے محبت کی صحیح اور سچی علامت کہ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ اور فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ۔ اگر مجھ سے اور میرے رب سے محبت کا دعویٰ ہے تو سچ بولنا، محبت کا دعویٰ ہے تو دھوکہ نہ دینا، محبت کا دعویٰ ہے تو پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا۔ تمام رشتوں میں اس زبان کو خاص طور والدین کے سامنے زبان کو سنبھال کے بولو، استاد کے سامنے زبان کو سنبھال کے بولو۔ اور سب سے نازک رشتہ ہے خامد اور بیوی کا، جو 90-95% طلاقیں صرف زبان کے بول کی وجہ سے پڑ جاتی ہیں کہ کبھی لڑکی کا بول تیز، کبھی لڑکے کا بول تیز، کبھی وہ بدتمیزی پہ کبھی وہ بدتمیزی پہ، گھروں کے گھر برباد ہو گئے، ٹوٹ گئے، پیچھے صرف زبان کا بول۔ اور میرا رب ماں باپ کے لیے کیا کہتا ہے؟ لا تقل لهما اف اف، اتنا لفظ ماں باپ کے آگے مت کہو۔ میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں ایسی خدمت کرتا کہ عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے حاضر ہو جاتا، فرض نماز، نفل نہیں، تو میں فرض نماز توڑ کے حاضر ہو جاتا۔ عبید اللہ بن عمیر سے ایک شخص نے کہا حضور میں نے ماں کو کندھے پہ بٹھا کے طواف کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ابھی ایک تھکی ہوئی سانس کا حق بھی ادا نہیں، جو تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے تھک تھک کے گہری سانسیں لی، ان میں سے ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اور ایک شخص نے خراسان سے بیوی کو اٹھایا، ماں کو اٹھایا اور بیت اللہ جا کے حج کرایا، اور پھر عبید اللہ بن عمیر سے کہنے لگا میں خراسان سے آیا ہوں، پورے سفر میں ماں کو کندھے پہ بٹھا کر اور ابھی حج کرایا، تو میں ہوں ماں کی خدمت کر دیتی، ہو گیا پورا میرا کام۔ انہوں نے کہا ولا تلقتن واحدہ، تیری ماں نے تجھے جنتے ہوئے، تجھے پیدا کرتے ہوئے جو سینکڑوں نہیں ہزاروں دردیں برداشت لہراتی، درد کی لہراتی ہے جاتی، اس کو عربی میں تلقہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا ابھی ایک درد کی لہر کا حق بھی ادا نہیں۔ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں ان کی دعا لو، اللہ کے واسطے ان کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات مت کرو، ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو، نہ دنیا رہتی ہے نہ آخرت رہتی ہے۔ میں اور آپ تو آج کے انسان ہیں۔ ایک حدیث ہے میرے نبی نے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ، کہا کوئی نشانی بتا دیں؟ تو یہ بچیاں خاص طور پر سنیں، کوئی نشانی بتا دیں؟ تو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو کیا ہوگا؟ بیٹے کیوں نہیں کہے کہ وہ عام طور پہ کرتے، بیٹوں میں بدتمیزی زیادہ ہوتی، بچیوں میں کم ہوتی۔ تو میرے نبی نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑے۔ یہ اتنا خوفناک عمل ہے، اتنا یہ دہشت ناک عمل ہے جو امت کو، انسانیت کو گرا دینے کے لیے کافی ہے۔ صحابی سب جنتی، اور ایک گھر سے پیغام آیا کہ میں زوجہ علقمہ پیغام بھیج رہی ہوں، میرے خامد مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ صحابی کلمہ نہیں پڑھ پا رہے، 1439 ہجری نہیں ہے، میرے نبی زندہ ہیں، موجود ہیں۔ آپ تیزی سے اس کے گھر گئے کہ بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، کہلانے والا نبی، کہنے والا صحابی کہ کہو لا الہ الا اللہ، کہ یا رسول اللہ نہیں نکلتا۔ آپ نے ایک دم پوچھا اس کے والدین میں کوئی ہے؟ کہ جی ماں ہے۔ تو آپ نے پوچھا وہ ناراض ہے یا راضی ہے؟ کہ جی ناراض ہے۔ آپ نے فرمایا پیغام بھیجا، وہ الگ رہتی تھی کہ علقمہ کی امی میں آ جاؤں یا تم آؤ گے؟ کہ جی میں آتا ہوں آگے۔ آپ نے فرمایا تم بیٹے پہ ناراض ہو؟ کہ جی ناراض۔ کیا ناراضگی ہے؟ اب سننا غور سے سن، کیا ناراضگی؟ کہ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، دین بہت اچھا ہے، میری ناراضگی یہ ہے جب مجھ سے بات کرتا ہے بدتمیز ہو کے کرتا ہے، سخت لہجے میں کرتا ہے۔ بڑی پرانی بات ہے، ایک ذمہ داروں ماحول جو خاندان ہے کا ایک بیٹا اپنے باپ سے لڑ رہا تھا، تو آج تک میرے واسطے کی بنایا، تو آج تک میرے واسطے کیتا کی، اور اس کے باپ کی بے بسی مجھے اب رلا رہی، حالانکہ 40 سال پرانی بات ہے، تو آج تک میرے واسطے کی بنایا، تو آج تک میرے واسطے کی۔ اور اس کا باپ اچھا میرا درد تھا اس جملے میں، اچھا میرا تو آج تک میرے واسطے کی کیا؟ اور آگے پھر ماں باپ کو جنت کا ذریعہ بناؤ، جہنم نہیں، آگ میں نہ جل جانا ماں باپ کی بدتمیزی کے ساتھ، ڈگریوں کو اللہ اٹھا کے پھینک دے گا۔ تو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گے تو اللہ اس دنیا کو توڑ دے گا۔ ابو ہریرہ جہاد میں جانے لگے، ماں نے کہا میں کل ہی میں نہیں چھوڑ کے جانا پہ، تو کہنے کہ نہیں میرے نبی نے اعلان کیا جہاد کا، میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے پھر کہا بیٹا میں اکیلی ہوں، کہا نہیں میں جا رہا ہوں۔
کہا میں نے تجھے دودھ پلایا، تجھے اس کا واسطہ، اپنی چھاتی پکڑ کر میں تجھے اس کا واسطہ دے، کہیں میں جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا اللہ کے نبی کو کہ میں نے ابو ہریرہ کو اپنے دودھ کا واسطہ دیا، یہ پھر بھی نہیں رک رہا۔ تو ابو ہریرہ ہتھیار سجا کے انٹر ہوئے مسجد میں، تو آپ نے دیکھا تو آپ نے یوں منہ پھیر دیا۔ یہ میرے نبی کے غصے کی نشانی تھی کہ جب کسی پہ ناراض ہوتے تھے دیکھ کے یوں منہ پھیر لیتے، جب منہ پھیرا تو وہ دوڑ گیا، رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ ماں کو چھوڑ کے کون سا جہاد کرنا چاہتے ہو؟ ماں کو چھوڑ کے کون سا جہاد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تمہارے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کے ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، مجھے تمہارے جہاد نہیں چاہیے، ماں کے قدموں میں جا کے بیٹھو۔ ان کو مسجد سے اٹھا دیا، جاؤ۔ حالانکہ وہ زمان جب اتنی ضرورت تھی کہ چاروں طرف کفر حملے کر رہا تھا، میرے نبی نے ڈانٹ پہ لا دی کہ تم ماں کے دودھ کا بھی تجھے خیال نہیں، وہ کہہ رہی میں تجھے دودھ کا واسطہ دے، بگا دیا۔ ہاں یا رسول اللہ میرا بیٹا بڑا نیک ہے اور مجھ سے بدتمیز ہو کے مجھے میرا دل دکھا پڑا۔ آپ نے کہا معاف کر دو، اسے نہیں پتا کہ گل کی ہوئی پئی ہے، معاف کر دو، تو میرا جی نہیں چاہتا۔ آپ نے کہا میں آگ لگاؤں گا، پھر سفارش کرو تو بتاؤ، اتنی سخت تھوڑا ہی کہ میرے بیٹے کو آگ لگائی جائے، میں سفارش نہ کروں کہ اگر تو نے معاف نہ کیا یہ میرے رب کی آگ میں جلے۔ صحابی نہیں میں معاف کرتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹے کہو لا الہ الا اللہ، ان کا لا الہ الا، اور ان کی جان نکل گئی۔ آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارا، قبر پہ دفن کے بعد کا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول۔ ہماری نئی نسل ہو، آپ کو یہ چیزیں نہ بتائی جاتی ہیں، نہ پڑھائی جاتی ہیں، نہ سلیبس میں ہے، نہ نصاب میں ہے، نہ گھروں میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور دوسرا یہ اسمارٹ موبائل نے زندگی تباہ و برباد کر دی، ہر چیز سے ہٹا کر ایک سکرین پہ لگا دیا ہے۔ اللہ کے واسطے اب میری نسل بیٹھے، ان رشتوں کو پانی دو، زبان کی حفاظت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خاص طور خامد اور بیوی کا، بہن بھائیوں کا رشتہ، رشتے کوئی قیمت نہیں۔ حجاج کے سامنے 3 مجرم پیش کیے گئے، ساتھ ان کے ایک خاتون بھی تھی، تو انہیں کہنے قتل کر دو، عورت کو چھوڑ دو، عورت ذات۔ اس نے کہا اگر مجھے چھوڑتے ہو تو یہ میرا رشتے والے ان کو بھی چھوڑ دو۔ کہنے لگا جب تیرے کہنے پہ ایک چھوڑ دیتے، ایک چھوڑ دو۔ ایک اس کا بیٹا تھا، ایک بھائی تھا، ایک خامن تھا۔ تو وہ اس نے کہا خامن تو اور بھی آ جائے گا اور بیٹا بھی آ جائے گا، ماں پیو مر گئے، بھائی کوئی نہیں ملے گا، کہ میرا بھائی چھوڑ دے باقی مار دو۔ وہ کہنے لگا تیرے اس خوبصورت انتخاب پر تینوں کو معاف کر، یا تینوں لے کے چلے۔ بھائیوں میں لڑائیاں، بہن بھائیوں میں لڑائیاں، کبھی جائیداد کی، کبھی زمینوں کی، کبھی رشتوں کی۔ اپنے رشتوں کو عزت دو، اپنے جہاں کوئی استاد شاگرد کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، خامن بیوی کا رشتہ، پڑوسی کا رشتہ، اللہ کے واسطے زبان اسے احتیاط سے استعمال کرو، اسے خوبصورت کر کے استعمال کرو۔ کبھی وہ اونچ نیچ ہو جائے، معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ بھی معاف کر دینا۔ اور تمہارے آگے شادیاں ہونے والی ہیں یا کہیں کہ ہو چکی ہوں گی، سب سے اہم رشتہ جس پر قرآن نے سینکڑوں آیات اتاری ہیں وہ خامد اور بیوی کا رشتہ۔ سب سے اہم رشتہ جس پر اللہ نے سینکڑوں آیات اتاری ہیں، دوبارہ سن لو، سب سے اہم رشتہ جس پر سینکڑوں آیات ہیں وہ خامد اور بیوی ہے۔ ماں باپ کے لیے چند، اولاد کے لیے چند، بہن بھائیوں کے لیے چند، باقی رشتوں کے لیے تھوڑے تھوڑے اشارے، وراثت کے لیے 2 رکوع، اور خامد اور بیوی سینکڑوں آیات ہیں کہ یہ نسل کی بنیاد ہیں۔ اگر یہ بگڑ گئے، اگر یہ ٹوٹ گئے، شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے، روزانہ، جس سے آج ہم نے خیر کی کچہری لگائی، وہ روز شر کی کچہری لگاتا ہے، کہتا ہے کیا کر کے آئے؟ وہ سارے کارگزاری سناتے ہیں، چوری کرائی، ڈاکہ ڈلوایا، بدکاری کروائی، لڑائی کروائی، قتل کروایا، کفر کروایا، چپ کر کے سنتا رہتا ہے، ایمے سر ماری رہتا ہے۔ ایک پیچھو بھڑ تجھے شیطان کھڑے ہوتے آتا جی میں میاں بیوی نے لڑایا، اچھل پڑتا کہتا واہ واہ کام تو کر کے گاں جا، اس کو بلا کر گلے لگاتا ہے اور اس کو اپنے پاس بیٹھا کر کم وقتوں کم تا اے کر کے تسی کی کر کے آئے۔ اس میں کہ سینکڑوں آیات ہیں اس پر، سینکڑوں، کہ یہ رشتہ سب سے پہلا رشتہ ہے خامد اور بیوی، آدم اور حوا، اور آخری رشتہ بھی ہے خامد اور بیوی۔ جنت میں ہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ، ہر عورت اپنے خامد کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، اور ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس میں یہ رشتہ بری طرح پس رہا ہے، کبھی لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے، کبھی لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے، کبھی میاں بیوی کے اپنی طرف سے، کبھی گھر کے اندر ساس بول رہی ہے، سسر بول رہا ہے، نند بول رہی ہے، دیور بول رہا ہے، ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا تھا، اب یہ مصیبت بن گیا ہے کہ میں اپنے حدود کا نہیں پتا۔ آنے والی لڑکی یہ حق لے کر آتی ہے کہ اگر میں صاحب جائیداد ہوں تو میں اس کو الگ گھر میں اتاروں، وہ یہ حق میرے اللہ نے رکھا ہے
کہ آنے والی بچی کا الگ گھر ہونا چاہیے جس میں ایک نئی زندگی شروع ہو. بیچ میں لچ تلن والا جو ہوتا ہے، بیچ میں یہ ادھر سے کوئی مشورے دے رہا ہے کوئی ادھر سے، یہ نہ ہو، ایک زندگی چلے. اگر اتنا بھی میرے پاس نہیں ہے تو میں اس کو ایک کرائے پر گھر لے کر دوں. اگر یہ بھی میری استطاعت نہیں ہے تو پھر میں اسے گھر میں پورشن الگ دوں جس میں وہ اکیلی اپنا کام کرے. اگر یہ بھی نہیں ہے، ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ لڑکی کا فرض حق ہے، فرض حق ہے. اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو وہ تسبیح پڑھ کے روزے رکھ کر کسی دین برباد نہ جائے. میرے بچوں، اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ زبان کے میٹھے بول کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، معاف کرنے کے ساتھ، درگزر کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. مسلمان سخی ہوتا ہے، بخیل نہیں ہوتا ہے. مسلمان اللہ کو سخی پسند ہے، بخیل سے نفرت ہے. اور انسان کی فطرت ہے بخیل، مال کا جوڑنا. میرے اللہ کو سخی پسند ہے. سامری وہ جادوگر کہلاتے ہیں، ان نے بچڑا بنا کے پوجا کروا دی تو اللہ نے کہا سب کو قتل کرو، سارے قتل ہو گئے. سامری بھی آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلاؤ تلوار. جبریل آ گیا، یا کلیم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سامری کو کچھ نہ کرو، آپ ہی مر جائے گا. وہ کہنے لگے بڑی بڑی ایسے تو سارا کام کر رہے تھے، ان کو میں معاف کیتا. تو اللہ تعالیٰ جبریل کہنے لگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کم وقت سخی ہے اور سخی کو قتل مجھے اچھا نہیں، میں اس کو ویسے ہی مار دوں. اس کے کفر کے باوجود اس کی سخاوت اس کو قتل سے بچا. تو بچو سخی بن گئے. اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں سخی دل عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا میں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، بارشیں بے وقت کرتا ہوں. یہ میری ناراضگی کی نشانی ہے. ما علامت و سخط، یا اللہ تیرے ناراضگی کی نشانی کہ امطر علیہم ابان حسادہم امنہ ابان زرعہم، بارشیں بے وقت کر دیتے ہیں. وَجَلُوا الْمُلْكَ فِي صُفَحَائِهِمْ، حکومت بے وقوفوں کو دیتے ہیں. وَالْمَالَ فِي بُخَلَائِهِمْ، پیسہ بخیلوں کو دیتے ہیں. ایک ہوتا بخیل، اوروں پہ خرچ نہیں کرنا، اپنوں پہ کرنا ہے تھوڑا بہت. ایک ہوتا شحیح، یہ بخیل دا دادا ہے، یہ اپنے پر بھی خرچ نہیں کرتا، کم وقت گنی ہی جانتا ہے. لاکھ ہو گیا تھے، کروڑ ہو گیا تھے، ارب ہو گیا تو دنیا نو کھوا کے آپ کا برج جاتے ہیں. اللہ نے بخیل کا بخل سے دور ہو. شوہ تو بخل سے بھی بڑی برباد والی. مسلمان نہ بخیل ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے. سخاوت اللہ کو پسند. صحابہ اللہ کے نبی کی بیگمات نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ سب سے پہلے کون آ کے ملے گا، یعنی آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو سب سے پہلے کون آپ سے ملے گا؟ کہ جس کے ہاتھ زیادہ لمبے، جس کے ہاتھ زیادہ لمبے. تو اب ساری نا بیگمات اپنے ہاتھ ملانے لگے. 9 بیویاں تھیں تو جوڑ جوڑ کے کس کے لمبے کس کے لمبے. وہ حضرت زینب کا انتقال ہو گیا، وہ تو ویسی چھوٹی تھی. تو پھر انہیں سمجھ میں آیا کہ ہاتھ لمبے ہونے کا مطلب تھا کہ جس کا ہاتھ لمبا ہو کے دے رہا ہے، سخاوت کر رہا ہے، وہ سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملے گی. تو آپ کے بعد آپ کی بیگمات میں حضرت زینب جا کر ملی آپ سے، چونکہ وہ سب سے پہلے وفات پر سب سے بڑی سخی تھی. سب سے بیگمات میں سب سے زیادہ ان کے اندر سخاوت تھی. تو سخی بنو، بخیل نہ بنو، جس میں معاف اور کچھ نہیں تمہارے پاس تو معاف کرنا سیکھو. یہ بہت بڑی سخاوت ہے. ایک صحابی نے تہجد میں دعا مانگی، یا اللہ پیسہ تو ہے نہیں، تیرا نبی آدھا سخاوت کرو، جس میری بےعزتی کی تھی میں سارے نے معاف کی تھی، میری ہی ہے سخاوت. تو جب فجر کی نماز ہو تو آپ نے فرمایا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا بھائی؟ تو اب سارے چپ، کوئی بھی نہیں بولا. اس کو بھی خیال ہی نہیں کہ میں کوئی صدقہ کیتا ہے. آپ نے پھر فرمایا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ سارے چپ. پھر آپ نے کہا بھائی اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ تو پھر ان کو کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ وہ مجھے جوش آیا تھا، پیسہ تو ہے نہیں، تو سخی کے میں بڑھا. میں کہا یا اللہ میری عزت دا صدقہ، جس نے میری بے عزتی کی سب معاف. تو میرے نبی نے کہا تیرا صدقہ قبول ہو. اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے بندے کو بتا دو میں نے تیرا صدقہ قبول کیا. تو بچوں اللہ سے سخاوت مانگو، جس میں اور کچھ نہیں، معاف تو کر سکتا. کسی طرف سے بدتمیزی ہے جانے معاف کر، درگزر کرو. میرے نبی کا فرمان ہے ثلاثۃ اقسم علیہن، میں قسم اٹھاتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں تم معاف کرو، عزت گھٹے تو مجھ سے لے لے. معاف کرو، عزت گھٹے مجھ سے لے لے. یہ وہ خوبصورت اخلاق ہیں جس سے میرے آپ کے گھر کی زندگی خوبصورت ہو سکتی اور انتہائی خوبصورت ہو سکتی. اللہ نے
اللہ نے ہمارے پورے پاکستان میں ایک ظلم ہے، بچیوں پر وراثت نہیں دیتے ماں باپ، نہ ماں باپ دیتے ہیں، ماں باپ مر جائیں تو بھائی نہیں دیتے۔ ہمارے زمینداروں میں تو وہ فرضی انگوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کر لیتے، اندر ہی انگوٹھے لگوا کے وہ زمین اپنے نام کر لیتے ہیں، اور خود والدین کہتے ہیں لہ ساڑی زمین نہ جوائی کھاویں کیوں کھانا، وہ بے وقوف تیری بیٹی جا رہی نہ ساڑا جوائی ساڑی زمین لے جائے۔ یہ میرے دیس کی جہالت ہے، یہ میرے دیس کی جہالت ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی اور اس نے ان کو ڈولی بٹھا کر رخصت کر دیا، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ایک صحابی نے پوچھا اگر ایک بھی ہے تو جنت میں ساتھی ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اور اس نے بہنوں کا حق ادا کیا، ان کو باعزت رخصت کیا، تو جنت اس پہ واجب ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہنوں کا حق رکھا ہے، لیکن میرے پورے دیس میں بہنوں کو وراثت